الحسد یاکل الحسنات، حسد تو نیکیاں کھا جائے گی. کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے. آپ کسی کے ساتھ کیا حسد کرتے ہیں؟ اس کو اللہ نے حسن دیا ہے. آپ کہیں یا رب اس کے حسن کو دین کے لیے استعمال کرو، یا رب اس کو نظر سے بچا، بیماری سے بچا، گناہوں سے بچا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو جوانی دی ہے تو جوانی کا ایک وقت ہے. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے، کینہ ہو رہا ہے؟ آپ کہیں خدایا اس جوانی کو دین اسلام کے لیے سرمایہ بنا، خدایا اس بہترین جوان کو ہمارے دین کا سربکف مجاہد بنا، اور اس جوان کو اس جوانی کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کسی کو بڑا مال ملا ہے، بڑی دولت ہے، آپ نے بڑی محنت کی، کچھ نہیں بنا، اس کا ویسے ہی ہاتھ آگے پیچھے کر کے بہت کچھ بن گیا. تجھ سے تو کچھ نہیں لیا ہے، خدا کے خزانوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے. آپ حاسد پر خدا اس لیے ناراض ہے کہ وہ خدا کے خزانوں پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ آپ نے جو اس کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، خوشیاں دی ہے، یہ غلط کیا ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اس کا ذہن صحیح نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ حاسد کی تمام نیکیاں جل جائیں گی. بہت ہی دل صاف ستھرا رکھو، بہت آئینے کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے پوچھا، اے انس کیف اصبح، صبح کیسے اٹھے؟ کہا ایسا اٹھاؤ کہ میرا دل کسی مسلمان کے لیے سفید آئینہ ہے، شیشہ ہے. آپ نے فرمایا عہد کرو ایسا رہو گے ایسا مرو گے، میں تمہیں لے کر بھی جنت جاؤں گا. بس ایسا رہا کرو کہ دل صاف ستھرا آئینے کی طرح. زڑچ خدے کا درو خانہ جام دے جمش اور بدے جام کے ورخارہ تمام عالم. یہ دل جب بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، گناہوں کی رغبت سے، ظلم و زیادتی سے، یہ ایسے اس میں نور آ جاتا ہے. وہ نور پھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتا، سب کچھ دیکھتا ہے، ایسی لائٹ ہوتی ہے. پشتوں کے شاعر رحمان بابا نے یہی کہا کہ اس دل کو ایک دن اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، اور جامع جمشید میں جیسے سب کچھ نظر آتا تھا، مشہور ہے، اس کو بھی سب کچھ نظر آئے. اور دل گدلا کیوں ہے کہ آپ ناحق حسد کرتے ہیں، خامخواہ لوگوں کی کینے اور بغض میں مبتلا ہے، بلا وجہ لوگوں سے ناراض بیٹھے، گوسان چڑھائے ہوئے. آپ کے دل کو بھی تکلیف ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آپ کے شریانے بھی پھٹ جائیں گے. اور 30 سال کی زندگی اطباء کہتے حسد اور کینے کی وجہ سے 5 سال کی رہ جاتی ہے. تو سد کار دے اور سد روزگار دے، کائے کے لیے دوسروں کے غم میں بھول رہے اور رہنے دو. حسد کا تو میں نے سب سے عمدہ علاج ڈھونڈا ہے. بعد میں دیکھا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک تو اس کے لیے دعا کر لیں، یا اللہ اس کا درجہ بلند فرما، خدا اس کے گناہ معاف فرما، اللہ اس کا حسن و محبت بڑھا، اس کی مال و دولت میں اور اضافہ فرما، اس کی عزت اور 100 گنا بڑھا، اس کی شہرت و نیک نامی اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما. شیطان بے ایمان کا مقابلہ کرنا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ بھائی تو نے دیا ہے کیا؟ ہم سے لیا ہے؟ اپنے اللہ کا بندہ ہے، اس نے خاص نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، خدا کا شکر ہے. ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے احسان پر کہ ہمارے مسلمان ہیں، ہماری برادری کا، ہماری قوم سلیقے کا، ہمارے ملک، ہمارے دین کا ایک فرد فرید ہے. ہمیں اس پر فخر ہے، شکر ہے. ایک کام تو یہ ہے کہ اس کے رفع درجات کے لیے خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں. اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ جو نعمت آپ نے ان کو عطا کی ہے ان کو تو بڑھا دیں، اور مجھے بھی آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. عجیب نسخہ ہے دعا قبول کرنے کا، پہلے اس کے لیے مانگو ورنہ بغض و کینہ دل میں رہ جائے گا. آپ کا دل کہتے یہ کیوں ہے؟ آپ کا یا اللہ اور دے، خدایا 100 گنا بڑھا کر دے، یا اللہ اس کو اور عزت اور خوشیاں نصیب فرما. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. یا انس کے پاس پاتا وہاں انسا، صبح کیسے اٹھے ہو؟ کہ ایسا اٹھو کہ دل چمک رہا ہے، صاف ستھرا ہے.